مفتی حسینی نے عرب لیڈروں اور پوری دنیا کے مسلم قائدین کے ساتھ وسیع تعلقات قائم کیے اور آپ ان کو فلسطین کی صورتحال سے برابر باخبر رہتے تھے اور ان کو اپنے بھائیوں کی مدد پر ابھارتے رہتے تھے۔ مفتی حسینی نے ملک کے تمام علاقوں کے خطیبوں، مفتیوں، قضاء، اماموں، اساتذہ اور وائزین کو ہدایت کی کہ وہ عوام میں ملک و وطن سے محبت کے جذبات پیدا کریں اور یہودیوں کے ہاتھوں زمین فروخت کرنے سے روکیں۔ پورے ملک میں بھلائیوں کو فروغ دینے اور منکرات سے روکنے کے لیے تنظیمیں قائم کی گئیں۔ آپ کی دعوت پر 7 اگست 1934 کو قدس میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دانشوروں اور ممتاز علماء کرام نے شرکت کی اور ملک میں دن بدن بگڑتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ اس کانفرنس نے یہودیوں کے ہاتھوں زمین فروخت کرنے پر کفر کا فتویٰ بھی جاری کیا۔ مفتی حسینی کی کوششوں سے 29 اگست 1934 کو آرتھوڈاکس عرب کاہنوں کی فلسطین میں ایک کانفرنس ہوئی جو کہ اسی طرح کے نتائج پر ختم ہوئی۔ یہودیوں نے اردن کے شہر توکلرم میں جو زمین خریدی تھی ان کی رجسٹری میں مفتی حسینی مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو گئے۔ عز الدین قسام کی تحریک اور اسلامی جہاد کی شروعات۔ فلسطین میں برطانوی اور یہودی قوموں کے خلاف ہونے والی سیاسی کشمکش میں ہمارے مسلم علماء نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کا یہ رول برطانیہ کی اتحادی سیاست کی حمایت سے لے کر ان کے خلاف مکمل انقلاب تک محیط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسلم قائدین کے پاس سیاسی بصیرت اور واضح سیاسی موقف اختیار کرنے کی صلاحیت بہت حد تک مفقود تھی اور ان کی اسی کمزوری نے مسئلہ فلسطین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ گو کہ یہ مسئلہ وقتی تھا کیونکہ ہر زمانے اور ہر مقام پر سیاسی شعور کی الگ اہمیت اور قیمت ہوتی ہے، اور جب زمانہ گزر جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں تو پھر یہی سیاسی بیداری حصول آزادی کے اسباب میں ایک اہم سبب بن جاتی ہے۔ انسانی جذبات و احساسات اکثر سرد پڑ جاتے ہیں اور ان جذبات کو بیدار کرنے کے لیے انہیں جھنجھوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 1 اپریل 1920 کے انقلاب کے بعد جب انگریزوں نے حاجی امین کی کھوج کرتے ہوئے ان کے بھائی مفتی کامل حسین کے گھر کی تلاشی لی تو آپ نہایت غضبناک ہو گئے اور انگریزوں کو ان کا دیا ہوا عہدہ واپس دے دیا۔ 13 جون 1921 کو یہودی ہائی کمشنر ہربرٹ سیمویل نے برطانیہ کے وزیر نوآبادیات چرچل کو چوکنا کرتے ہوئے یہ خط لکھا: مسلم علماء و مشائخ حالات پر برابر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب کہ قوم کی زمام کار ان کے ہاتھوں میں ہوگی اور یہ سیاسی رہنماؤں کا رول ادا کرتے ہوئے مظاہرات اور انقلابات کی قیادت شروع کر دیں گے۔ جون 1922 کو جب برطانیہ نے قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر کو شائع کرتے ہوئے اس میں عربوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور فلسطین کو متحدہ عرب مملکت کی فہرست سے خارج کر دیا تو اس کے جواب میں فلسطین، مصر اور حجاز میں مسئلہ فلسطین کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے اسلامی وفود روانہ کیے گئے اور مفتی حاجی امین حسینی نے برطانوی حکومت کے خلاف ہونے والے سیاسی انقلابات میں قائدانہ کردار ادا کیا، جبکہ ایک زمانے میں آپ عرب انقلاب اور انگریزوں کے ساتھ اتحاد کے زبردست حامی تھے، لیکن اب وہ اسی شدت سے انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے برطانیہ کی شاہی کمیشن کے سامنے بھی اس کی گواہی دی اور کہا عرب دولت عثمانیہ کے زیر سایہ ایسے تمام سیاسی اور غیر سیاسی حقوق سے فائدہ اٹھا رہے تھے جن سے ترک استفادہ کر رہے تھے۔ ملک کے تمام ہی اعلیٰ انتظامی اور فوجی عہدوں پر ترکوں کے ساتھ عربوں کا بھی برابر کا حصہ تھا، اور اس بات پر زور دیا کہ عرب عثمانی حکومت کے دور میں اس سے کہیں زیادہ خوشحال تھے اور ہر معاملے میں شریک کار تھے۔ ترکوں نے جب یونانیوں کی جنگ آزادی میں ان کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گئے تو یونان کی تمام سڑکوں کو مصطفیٰ کمال اتاتورک کی تصویروں سے سجا دیا گیا۔ فلسطین کی بیشتر مساجد اور مسجد اقصی میں شکرانے کی نماز ادا کی گئی اور ترکی فوج کے زخمیوں اور شہداء کے لیے چندے جمع کیے گئے۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں بعض خفیہ جہادی تنظیموں کا وجود میں آنا ہے، جیسے 1929 کے اوائل میں شمالی فلسطین میں جماعت الکف الخضر، 1931 کے آغاز میں مفتی حسینی کی سرپرستی اور عبد القادر حسینی کی صدارت میں الجہاد والمقدس کا قیام وغیرہ، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ منظم، طاقتور، اہم اور مؤثر شیخ عز الدین قسام کی تحریک تھی۔ عز الدین قسام۔ جب ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی گہری فکر، طویل تجربے اور انتھک جدوجہد سے تحریک اسلامی کی آبیاری کی، تو ایسے موقع پر ہم عز الدین قسام کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ ایک جلیل القدر عالم، عظیم مجاہد اور استعماری قوتوں کے خلاف ہونے والی کشمکش میں ایک اہم قائد تھے۔
سن 1871 کو شام میں پیدا ہوئے، مصر میں تعلیم مکمل کی، فرانسیسیوں سے جنگ کی، اور جب آپ کو موت کی سزا سنائی گئی تو آپ نے فلسطین میں پناہ لی اور یہاں انگریزوں اور یہودیوں سے جنگ کرتے رہے۔ مورخین نے شیخ عز الدین قسام کی شخصیت کو اسی طرح فراموش کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح اسلامی جہاد کے دیگر علمبرداروں کو نظر انداز کیا ہے، اور بعض مورخین نے اگر ان کے متعلق کچھ لکھا بھی ہے تو ان کو ایسے لیڈروں کی شکل میں پیش کیا ہے جو طبقاتی کشمکش پر یقین رکھتے ہوں اور اس کی خاطر جہاد کرتے ہوں۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کے لیے عز الدین قسام کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ ایک پرعزم مسلم نوجوان، جلیل القدر عالم اور مجاہد فی سبیل اللہ تھے۔ آپ کے متعلق گفتگو کرنا گویا جدید اسلامی تحریکات کی تاریخ پر گفتگو کرنا ہے۔ تحریک اسلامی کے میدان میں آپ کے کام کرنے کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ آپ بنیادی طور پر تربیت، تیاری، تنظیم اور جہاد پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جب ہم عالمی تحریکات اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قسام کی شخصیت جہاد و کشمکش کے مختلف میدانوں میں ایک عظیم قائد کی شکل میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ شام میں آپ فرانسیسیوں سے نبرد آزما رہے، فلسطین میں انگریزوں اور یہودیوں سے جہاد کرتے رہے، مغربی طرابلس کی پہاڑیوں میں اپنے رفقائے کار شاگردوں کے ساتھ مل کر اٹلی کی فوجوں سے جنگ کی، اور یہ تمام قومیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمن تھیں، اور یہ تمام علاقے مسلمانوں کے علاقے تھے جن کی حفاظت کے لیے قربانی اور شہادت کی ضرورت تھی۔ فلسطین کا مسئلہ کسی خاص ملک اور وطن کا مسئلہ نہیں بلکہ اسلامی جہاد کا مسئلہ ہے، اور جب ہم اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں تو ہمیں امام مجاہد عز الدین قسام کی شخصیت نظر آتی ہے۔ آپ نے فلسطین کے قصبات اور دیہاتوں کا دورہ کیا، یہاں کے علاقوں سے اور عوام سے واقفیت حاصل کی، ان کے اندر تنظیم پیدا کی اور ایک مخصوص دن کے لیے فوجی دستوں کو تیار کیا۔ عز الدین قسام نے شام کے ساحلی شہر جبلہ کے ایک دیہات میں غربت کی زندگی بسر کی۔ آپ نے اس وقت کے سیاسی حالات کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کس طرح عثمانیوں کی اسلامی خلافت کو ختم کر دینے کے لیے سازشوں کا جال بن رہے ہیں۔ خارجی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے اندرونی طور پر بھی سازشیں ہو رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں سے عز الدین قسام کی شخصیت متاثر ہوئی اور آپ نے اپنی ذہانت کی تیزی اور دورس نگاہوں سے حالات کا رخ پہچان لیا اور اسی کے مطابق اپنی حکمت عملی طے کی۔ عز الدین قسام کس خواب کو پورا کرنا چاہتے تھے؟ آپ کے والد زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتے تھے، اس کی زمین کی دیکھ بھال کرتے، کھیتوں میں آبپاشی کرتے، ہل چلاتے اور بیج بوتے اور فصل کاٹنے تک اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ زمیندار کے مویشیوں کی بھی نگہبانی کیا کرتے تھے۔ اس کے جانور ایسے نخرے والے تھے کہ آپ کی طرح غریب کسانوں کے لیے ان جانوروں کی دیکھ بھال میں کسی کوتاہی کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کی والدہ ایک نیک صفت اور خاموش طبیعت خاتون تھی۔ آپ نے جب سے اپنی آنکھیں کھولیں ان کو کھیت کھلیان، گھر اور دیگر جگہوں پر کام کرتا ہوا پایا۔ ان کی پیار بھری نگاہ کبھی شفقت کرتے ہوئے والد پر پڑتی، کبھی ان بیٹوں پر پڑتی جن کو زندگی کی آسانیاں میسر نہیں تھیں، اور کبھی عز الدین پر پڑتی جو جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ عز الدین دن کو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور رات کو شیخ محمود کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کا سادہ گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا جس کے ایک گوشے میں آپ کا خاندان زندگی گزارتا تھا اور دوسرے کنارے پر گائے بندھی ہوتی تھی۔ تو کیا عز الدین قسام کو اپنے گھر کی خوشحالی کی فکر تھی جبکہ آپ کے گھر کا آپ پر پورا حق تھا، یا آپ کے خواب اس سے بھی زیادہ وسیع اور عظیم تھے؟ چاروں طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا۔ بیرونی طاقتوں میں انگلینڈ اور فرانس سر فہرست تھے جو عثمانی حکومت کے معاملات میں برابر دخل اندازی کر رہے تھے اور اقلیتوں کے حامی اور خیرخواہ ہونے کا دعویٰ کر کے حکومت کے مختلف شعبوں میں اپنا زہر بھر رہے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی بال کانفرنس میں یہ قرارداد پاس کی گئی کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اس نے یہودیوں کے ہاتھوں فلسطین کا سودہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہی فلسطین میں یہودیوں کی مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف کچھ داخلی قوتیں تھیں جو ان خارجی قوتوں کے ساتھ ان کی سازش میں شریک تھیں، اور ان کی داخلی قوتوں میں عالمی ماسونی یعنی فری میسنری تحریک سر فہرست تھی، جس نے استنبول میں تنظیم اتحاد و ترقی کی مدد سے دولت عثمانیہ کو ختم کر دیا
اور عرب ممالک میں عرب قومیت کا نعرہ دے کر اسلامی اخوت اور وحدت کے مضبوط رشتے کو توڑ دیا جس پر عظیم اسلامی مملکت کی بنیاد قائم تھی۔ آخر عز الدین قسام کا خواب کیا تھا؟ اس 14 سال کے نوجوان کے ذہن میں کچھ اسی طرح کے جذبات موجزن تھے جب وہ شام کے ساحلی علاقے میں آباد جزیرے ارواد سے ایک کشتی میں سوار ہو کر اسکندریہ کی جانب جا رہا تھا، کیونکہ اس کے خاندان والوں کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مصر کے ازہر شریف تشریف لے جائیں۔ اور جب یہ نوجوان عز الدین قسام جامعہ ازہر کے ہاسٹل میں داخل ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں پایا، گویا کہ وہ کسی جادوئی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ گاؤں کا یہ عز الدین، جس کے پاس اس کی ماں کا سلا ہوا ایک کپڑے کا تھیلا تھا جس میں صرف چند کتابیں اور ایک مصحف تھا، اسے ایک ایسا دن بھی نصیب ہوگا جبکہ وہ ایسی عظیم الشان لائبریری میں ہوگا جو مختلف موضوعات پر نادر کتابوں سے بھری ہوگی، اور یہ طالب علم انہی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ عز الدین، جسے اپنے خاندان اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح گاؤں کے ظالم زمیندار کے آگے ذلت کے ساتھ جھکنا بالکل پسند نہیں تھا، اس کی قسمت میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جبکہ وہ پوری طرح آزاد ہوگا۔ علم و فن کے مختلف تدریسی حلقوں میں اسے آزادی کے ساتھ شرکت کا موقع ملے گا اور جلیل القدر اساتذہ کی سرپرستی نصیب ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اس زمانے میں مصر کے مشہور عالم دین شیخ محمد عبدہ کے قریب ترین شاگردوں میں شامل ہو گئے، اور اس بات کا کسے یقین تھا کہ گاؤں میں رہنے والا یہ نوجوان عز الدین قسام ایک روز جامعہ ازہر کے ہاسٹلوں میں دنیا کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے ایسے طلباء سے ملاقات کا موقع ملے گا جو اپنے ممالک کو اغیار کے مظالم و استحصال سے آزاد کرانے کی ممکن تدابیر پر غور کیا کرتے تھے۔ عز الدین کا خواب حقیقت بن چکا تھا، اور اس نشے میں وہ اپنی دوسری پریشانیوں کو بھول چکے تھے، یہاں تک کہ ان کو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں، لیکن ازہر کا رہنے والا ہر حال میں زندگی گزارنے پر قادر ہے۔ عز الدین عبد القادر قسام جب 1904 میں خوبصورت ساحل کے کنارے آباد اپنے گاؤں واپس ہوئے تو آپ نے ہر چیز کو اپنی جگہ بدستور پایا۔ اگر عز الدین بھی اس گاؤں میں رہ جاتے اور یہاں کے حالات کو اختیار کر لیتے تو پھر آپ بھی دیگر گاؤں والوں کی طرح کمزور اور غریب ہوتے اور کچھ نہیں کر پاتے، لیکن آج معاملہ مختلف تھا۔ قاہرہ سے واپس لوٹنے کے بعد آپ جبلہ کے مسجد ابراہیم بن ادھم میں امام اور مدرس مقرر ہو گئے، اور اس نوکری نے آپ کو اتحادیوں کی گرفت میں آنے سے بچا لیا جو دولت عثمانیہ کے آخری دور میں حکومت پر قابض ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے دیگر علاقوں میں اپنے اثرات کو بڑھانا شروع کیا۔ اور یہ فطری بات تھی کہ ایسے لوگ عز الدین قسام کو اپنا دشمن سمجھتے، کیونکہ آپ نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ آپ یہودیوں اور استعماری قوتوں کی شہ پر عالم عرب میں شروع ہونے والی وطنی تحریکات کے سخت مخالف تھے۔ جہاں تک آپ کے خاندان کا سوال ہے تو ان کے اندر اب زمیندار کے کھیتوں اور گھروں میں کام کرنے کی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ زمین نے ان کے جسموں کو دیمک کی طرح کھا لیا تھا، ذلت و بدبختی نے ان کے چہروں کی رونق چھین لی تھی۔ اب وہ اس بات کے ضرورت مند تھے کہ کچھ دن اپنے بیٹے عز الدین کے پاس اطمینان اور سکون سے گزار دیں، حالانکہ وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے تھے۔ شیخ عز الدین قسام کی مالی حالت اس قدر بھی بہتر نہیں ہو پائی تھی کہ آپ اپنے گھر کو تبدیل کر لیتے، لیکن کم از کم آپ نے اپنے گھر کو اس قابل کر لیا کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے ایک حصے میں انسان رہتے، دوسرا حصہ جانوروں کے لیے تھا۔ جب انسان کا اندرون ظلم و استحصال کے خلاف ہو جائے تو اس کے اندر حالات کو بدلنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، خواہ حالات کتنے ہی مشکل اور تکلیف دہ ہوں اور امکانات کتنے ہی کمزور اور کم کیوں نہ ہوں۔ لیکن کیا شیخ عز الدین قسام کا خاندان صرف ان کی ماں، والد اور بہنوں پر مشتمل تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جبلہ کے تمام باشندے آپ کے خاندان میں شامل تھے، اور آپ ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے۔ آپ نے ہر ایک کے چہرے پر ذلت و غربت کے آثار کو دیکھا جس کو آپ اس سے قبل محسوس کر چکے تھے۔ آپ گاؤں کے نوجوانوں کو مسجد میں درس دیا کرتے تھے، مختلف موقعوں پر آپ ان کے گھر پر جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور ان کی خیریت دریافت کر لیتے، ان کو عمدہ نصیحتیں کرتے، خندہ پیشانی اور مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرتے۔ آپ کی انہی عادتوں نے گاؤں کے تمام نوجوانوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ شیخ ان نوجوانوں کو دینی امور کی تعلیم دیا کرتے تھے، حقوق اور فرائض کے بارے میں بتاتے،
آپ کہا کرتے تھے کہ انسان کا کام یہی نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی میں وہ فرائض و واجبات کو ادا کرتا رہے اور اسے کسی طرح کے حقوق حاصل نہ ہوں۔ زمیندار جو دوسروں کے خون پر زندہ تھے، شیخ کی سرگرمیوں سے پریشان ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہر طریقہ آزما کے دیکھ لیا۔ مال و متاع کی خواہش آپ کو اپنے موقف سے ہٹا نہ سکی، جبکہ آپ ہر چیز کے ضرورت مند تھے اور نہ ہی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوا۔ آپ تو صرف جبلہ کے سپوت تھے اور یہاں کے تمام باشندے آپ کے دوست اور شاگرد تھے۔ ارباب اقتدار کی زیادتیوں اور مکر و فریب کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، بلکہ آپ برابر پورے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنے ضمیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، اور آپ اپنے عوام کو ظلم اور استحصال اور ذلت و نکبت کی زندگی سے نجات دلانا چاہتے تھے، اور اپنی تحریک کا آغاز انہوں نے اپنے گاؤں سے کیا۔ حالات تیزی سے تبدیل ہوتے گئے۔ شیخ عز الدین کے سامنے تمام واقعات و حادثات کسی فلم کی طرح گزر گئے۔ مسلم بادشاہ سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کر دیا گیا اور حکومت ایسے افراد کے ہاتھوں میں آ گئی جن کی یہودیوں نے ماسونی محفلوں میں پرورش کی تھی۔ پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی اور اتحادی عرب ممالک بغیر سوچے سمجھے اس جنگ میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ مغربی سیاستدانوں کے نزدیک اس جنگ کے مقاصد واضح تھے کہ اس جنگ کے دوران عثمانی سلطنت کو ختم کرنا ہے۔ شریف حسین اور ان کے ہمنوا لیڈروں نے انگریزوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد عرب انقلاب کا نعرہ دیا، اور انہوں نے عثمانیوں کی اسلامی حکومت کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر محاذ آرائی کی۔ ماسونی یعنی فری میسنری تحریک کے علمبرداروں نے وحدت، آزادی اور مساوات کا نعرہ دیا۔ انگریزوں نے عرب ممالک میں عرب قومیت کی حمایت کی۔ انہی پرفریب نعروں اور دلکش وعدوں کے درمیان 1916 میں سائکس بیکو معاہدہ اور 1917 میں اعلان بلفور جیسے حادثات رونما ہوئے، جو دراصل استعماری قوتوں کی عرب ممالک پر گرفت مضبوط کرنے کی ایک سازش تھی۔ فرانسیسی کینہ پرور فاجی جنرل غورو کے الفاظ ملاحظہ ہوں جب اس نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر پیر رکھ کر کہا تھا، اے صلاح الدین اٹھ دیکھ کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کے نفرت آمیز کلمات نے عربوں کے سوئے ہوئے ذہن اور مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونک دی۔ جہاں تک عز الدین اور ان کے رفقا کا سوال تھا تو انہوں نے جہاد ہی کو تمام مسائل کا حل قرار دیا تھا۔ عز الدین قسام سے متعلق عینی شاہد نے یہ بیان کیا کہ 1919 میں عز الدین نے عمر بیتار کے ساتھ مل کر فرانسیسیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ نے لازقیہ شہر کے قریب پہاڑی علاقوں اور حفا کے قریب آباد بستیوں کو اپنا اہم مرکز بنایا، اور آپ اس دوران ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے میرے بھائیو، جہاد تا قیامت مسلمانوں پر فرض ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں پر لازم ہے کہ ظالم استعماری قوتوں سے اپنے ملکوں کو آزاد کرانے اور یہاں شریعت اسلامی کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ہم جہاد کریں۔ اے بھائیو، حالات کیسے بھی ہوں، تم اپنے آپ کو اسلحے سے لیس رکھو۔ تم اپنی ہر چیز کو بیچ کر اسلحہ خریدو، اور اگر تم میں سے کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ مسجد کا پتھر بیچ کر ہتھیار خریدے اور ان غاصب استعماری قوتوں سے جہاد کرے۔ فرلق اور حلنقہ کے جنگلات، الوین علاقے کی دشوار گزار پہاڑیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ عز الدین قسام اور ان کے رفقا نے یہاں سے استعماری فوجوں پر حملے کیے تھے، اور ان لوگوں نے سامراجیوں کا اس علاقے میں جینا دوبھر کر دیا تھا۔ اس انقلاب کے اعلان کے 1 سال تک عز الدین قسام اور ان کے رفقا برابر جہاد کرتے رہے، لیکن پھر بھی حالات بہت سخت ہو گئے۔ ہر طرح کی امداد اور اسلحے کی سپلائی بند ہو گئی۔ فرانسیسی جاسوس دن رات آپ کو اور آپ کے رفقا کو تلاش کرتے رہے۔ آپ کے غائب ہونے کے دوران ہی لازقیہ کی فرانسیسی عدالت نے آپ کے لیے سزائے موت کا حکم سنا دیا، اور اسی اثنا میں فرانسیسی افسران نے بعض شرطوں پر پھانسی کے حکم کو کالعدم قرار دینے کے ضمن میں آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے مال و دولت اور بڑے سے بڑے عہدے کی پیشکش کی، لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اس ملک کو چھوڑ کر فلسطین جانے کا فیصلہ کیا۔ عز الدین قسام فلسطین میں اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے تک۔ جب شام کی سرزمین عز الدین کے لیے تنگ ہو گئی اور آپ کے سامنے 2 ہی صورتیں باقی رہ گئیں کہ یا تو پھانسی کی سزا کو قبول کر لیں یا پھر ذلت کے ساتھ فرانسیسی فوجی افسروں کے ہاتھوں اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ جس روز آپ نے ایک میدان جنگ سے دوسرے میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ رواں تھے کہ اللہ کے ایک فیصلے سے اللہ کے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں۔